السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سہیب حیدر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز کس طرح کنڈکٹ کروائے جاتے ہیں۔ آج کل یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کس کو سینیٹر کیسے منتخب ہوتا ہے، اس کو ووٹ کون کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ٹوٹل 104 سینیٹرز ہوتے ہیں۔ اب ان سینیٹر کی اسمبلی وائز یا پروونس وائز ڈسٹریبیوشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسمبلی وائز ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو اسلام آباد کے 4 سینیٹرز، پنجاب کے 23، سندھ کے 23، بلوچستان کے 23 اور خیبر پختونخوا کے 23 سینیٹر۔ اس کے علاوہ 8 سینیٹرز فاٹا سے ہوتے تھے، ان کو ملا کے ٹوٹل 104 بنتے تھے۔ لیکن اب چونکہ 25ویں ترمیم کے بعد فاٹا کے سینیٹرز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ سینٹ کا ہاؤس اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ تمام صوبوں کو برابر نمائندگی مل سکے۔ اب چونکہ فاٹا کے سینیٹرز رہے نہیں، فاٹا اب کے پی میں مرج ہو گیا ہے، تو فاٹا کے سینیٹرز کو اس لیے ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ صوبوں کی برابر نمائندگی کو برقرار رکھنا ضروری تھا۔ فاٹا کے سینیٹرز جو 8 سینیٹرز تھے، ان میں سے 4 2021 یعنی اب ریٹائر ہونے والے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں۔ باقی کے 4 سینیٹرز جو ہیں وہ 2024 میں اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سینٹ کے سینیٹرز کی تعداد 96 رہ جائے گی یعنی 96۔ ٹھیک، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سینٹ کے الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن ٹرانسفریبل ووٹنگ فرام نیشنل اسمبلی اور ٹرانسفریبل ووٹنگ فرام آل دی پروونشل اسمبلیز کے تحت کیا جاتا ہے۔ اب ٹرانسفریبل ووٹنگ کا کس طرح سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے ایک طرح کا، مطلب ووٹ جس طرح نارمل ہوتا ہے وہ ایک ہی شخص کو ہوتا ہے۔ ٹرانسفریبل ووٹ کا کنسیپٹ تھوڑا سا مشکل ہے بنسبت عام ووٹ کے۔ ٹرانسفریبل ووٹ پریورٹی بیسڈ ووٹنگ ہوتی ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فرض کریں ایک صوبے میں سینٹ کی 8 نشستوں پر الیکشنز ہو رہے ہیں، جبکہ کینڈیڈیٹس ٹوٹل 26 یا 27 ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ تمام ممبرز اسمبلی کے، فار ایگزامپل پنجاب کی اگر ووٹنگ کی بات کریں تو تمام ممبرز جو ہوں گے وہ ووٹ کریں گے ان 8 لوگوں کے لیے۔ بیلٹ پیپر کے اوپر 8 سپیسز ہوں گی، وہاں پہ وہ پریورٹی لسٹ بنا کے اپنے پریزائڈنگ آفیسر یعنی اسپیکر آف دی ہاؤس کے ہینڈ اوور کر دیں گے۔ اب جب گنتی شروع ہوگی تو گنتی میں پہلے نمبر پہ فرسٹ پریورٹی کی لسٹ دیکھی جائے گی۔ فرسٹ پریورٹی میں لیٹس سپوز کینڈیڈیٹ اے جو ہے اس نے 32 ووٹ حاصل کیے ہیں، کینڈیڈیٹ بی نے 30 حاصل کیے ہیں، کینڈیڈیٹ سی نے 18 حاصل کیے ہیں، کینڈیڈیٹ ڈی نے 16 حاصل کیے ہیں، کینڈیڈیٹ ای نے 2 حاصل کیے ہیں، کینڈیڈیٹ ایف نے 1 حاصل کیے۔ اب ہوگا کیا، اگر سینیٹر منتخب ہونے کے لیے لیٹس سپوز ہمیں ضرورت ہے 28 ووٹوں کی، تو اوپر والے جو 4 ووٹس ہوں گے وہ ضائع نہیں جائیں گے۔ کینڈیڈیٹ اے کے 4 ووٹس ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو 4 ووٹس ہوں گے ان کی پھر سیکنڈ پریورٹی دیکھی جائے گی۔ کینڈیڈیٹ اے کے 28 ووٹ کے بعد وہ منتخب ہو کے سائڈ پہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے جو اوپر والے 4 ووٹس ہوں گے ان کی سیکنڈ پریورٹی دیکھی جائے گی، اور کینڈیڈیٹ ایف جس کے سب سے کم ووٹس ہوں گے اس کے بھی ووٹس کو کینسل کر دیا جائے گا، پھر اس کی سیکنڈ پریورٹی دیکھی جائے گی۔ پھر سیکنڈ پریورٹی میں ووٹس کی ڈسٹریبیوشن اسی طرح ہوگی جس طرح فرسٹ پریورٹی میں ہوئی تھی، پھر جو سب سے زیادہ ووٹس لے گا وہ پھر منتخب ہو جائے گا، پھر تھرڈ پریورٹی۔ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے جب تک تمام سینیٹرز کا انتخاب ہو نہیں جاتا۔ اس میں ایک ممبر جو ہے وہ ایک سے زیادہ سینیٹرز کو ووٹ کرے گا، ضروری نہیں ہے ایک سے زیادہ کو کرے، ایک سے زیادہ کو کر سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی از دی ٹفسٹ اسمبلی ٹو ون دی سینٹ الیکشن، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں 300 سے اوپر ممبرس ہیں، لیکن سینیٹرز باقی اسمبلی کے برابر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ایم پی ایز کا ووٹ جو ہے اس کی وقت کم ہو جاتی ہے بنسبت بلوچستان اسمبلی کے جہاں پہ 65 ایم پی ایز ہیں جسٹ۔ تو اب پھر ہوتا کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی ٹفسٹ اسمبلی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں بلوچستان اسمبلی کی، تو بلوچستان اسمبلی از دی ایزیسٹ اسمبلی ٹو ون دی سینٹ الیکشن، کیونکہ 65 ایم پی ایز ہیں،
65 کو اگر آپ خرید لیں تو آپ بلوچستان اسمبلی کے سارے سینیٹرز اپنی مرضی سے منتخب کر سکتے ہیں بلوچستان کے. اس کے بعد سینیٹرز آف اسلام آباد جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی ان کو الیکٹ کرتی ہے. نیشنل اسمبلی ان کو الیکٹ کرنے کے بعد ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا کنسیپٹ ڈفرینٹ ہے ریزرو سیٹس اور مین سیٹس کا، مطلب جنرل سیٹس کا. جنرل سیٹس اور ریزرو سیٹس جو ہیں ان کا کنسیپٹ اس میں یہ ہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں ان کا الیکشن علیحدہ ہوتا ہے، جنرل سیٹس کا الیکشن علیحدہ ہوتا ہے، اور فائنل ریزلٹ جو ہیں وہ پھر سب کے سامنے ہوتے ہیں. مطلب ایک جو امیدوار ہے وہ ایٹ اے سیم ٹائم 3 بیلٹ پیپرز کاسٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک جنرل سیٹ کے لیے، ایک ریزرو سیٹ کے لیے وومن کی، اور تیسرا جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ مائنورٹی سیٹس جو ہیں وہ اکٹھے الیکٹ ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ فاٹا کے 24 کے بعد سینیٹر 0 رہ جائیں گے، تو سینٹ کے جو کل ممبرز ہیں ان کی تعداد 96 رہ جائے گی. اس ٹاپک کے حوالے سے کسی کا بھی کوئی بھی مزید سوال ہو تو وہ مجھ سے ان باکس میں پوچھ سکتا ہے. نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی اپنی کوئریز پوچھ سکتے ہیں. I'll be there to answer your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.